لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ آن پہنچی اور عید الفطر نزدیک ہے، لہٰذا آج ارادہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے احکامات حضرات کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں. یہ آیہ کریمہ خود اس کی تفسیر میں چھٹے امام فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، نجات پائی اس انسان نے جس نے تزکیہ کیا یعنی زکوٰۃ فطرہ ادا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے صحرا میں جا کے نماز عید کو پڑھا. روزہ کب تکمیل ہوتا ہے، کب مکمل ہوتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں روزہ اس وقت مکمل ہوتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب انسان زکوٰۃ فطرہ ادا کرے. بالکل ایسے ہی جس طریقے سے نماز کی تکمیل محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اسی طریقے سے روزے کی تکمیل زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہے. بغیر صلوات کے نماز مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر زکوٰۃ فطرہ کے روزہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فطرہ ادا کی جائے تو مال میں کبھی کمی نہیں آتی. جو مال کم ہوتا ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ اس مال میں اضافہ کرتا ہے. یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے. اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو حادثاتی موت سے بچتا ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ، میں جس کا کفیل ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا خرچ میرے سر ہے، جاؤ ان سب کا فطرہ ادا کرو. میں ڈرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فوت ہو جائے. اس نے سوال کر لیا مولا فوت ہو جائے گا کیا مطلب؟ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان لوگوں کی اور یہ مر جائیں. یعنی زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو ناگہانی اموات سے زکوٰۃ بچاتی ہے زکوٰۃ فطرہ. اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا وقت شب عید الفطر غروب کے بعد، اگر چاند غروب سورج غروب ہو گیا ہے اور عید فطر کی شب آ گئی، اس وقت سے جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے عید کی، وہ انسان عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکالے. اور جو انسان عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ انسان ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ شب عید فطرہ نکالا جائے اور مستحقین تک پہنچا دیا جائے. کس انسان پر زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب ہے؟ اگر انسان بالغ ہے، عاقل ہے، دیوانہ پاگل نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہے، غلام نہ ہو، فقیر نہ ہو، تو ایسے انسان کے اوپر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالنا واجب ہے. لیکن فقیر انسان جو دوسروں سے مثلا دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا خرچ چلتا ہے. لیکن شب عید الفطر اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ صرف ایک فطرہ نکال سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیت کرے کہ فطرہ میں نکالتا ہوں واجب قربتاً اللہ. اس کے بعد اپنے گھر کے دوسرے فرد کو پکڑائے، دوسرا فرد اسی فطرے پہ نیت کرے، تیسرے فرد کو پکڑائے، تیسرا فرد اسی پہ نیت کرے. اسی طریقے سے جتنے افراد ہیں سب نیت کرے تو کافی ہے اس کے لیے، فقیر انسان کے لیے. جس شخص کا فطرہ دوسرے کے اوپر واجب ہے، اگر وہ فطرہ نہیں نکال رہا ہے تو انسان کو چاہیے بربنائے احتیاط اپنا فطرہ نکال دے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنا فطرہ نکال رہا ہے تو اس کے اوپر سے واجب ثابت ہو جائے گا. نہیں، جس کے اوپر واجب ہے وہ اس دن سے لے کے قیامت تک واجب رہے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا. جس انسان کے اوپر واجب ہے، انسان پر ان لوگوں کا فطرہ دینا ضروری ہے جو عید الفطر کی رات اس کے نان خوار ہوں، مہمان آ گئے ہوں غروب سے پہلے اس کی رضایت میں، تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا. چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نان و نفقہ واجب ہو یا نہ ہو. ایسا نہیں کہ صرف اہل و عیال نہیں، باہر سے کوئی مہمان آ گیا مثلا، نان و نفقہ مہمان کا واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن آ گیا ہے تو اب شب عید آ گیا ہے، غروب سے پہلے آپ کی رضایت سے آ گیا ہے، آپ راضی ہیں تو آپ کو فطرہ دینا ہوگا. مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو تب بھی فطرہ دینا ہوگا. اس شہر میں ہو جہاں آپ ہیں یا دوسرے شہر میں ہو، اگر آپ اس کے خرچ کو برداشت کر رہے ہیں
تو فطرہ واجب ہے۔ مثلاً آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہیں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں، تو آپ جہاں موجود ہیں اس شہر میں آپ اس کا فطرہ نکالیے، اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، وہ وہاں سے فطرہ نہ نکالے، آپ کے اوپر واجب ہے، چونکہ آپ سرپرست ہیں، آپ فطرہ نکالیے۔ باہر جو افراد رہتے ہیں ان کا فطرہ کتنا نکالنا ہوگا؟ جو افراد باہر رہتے ہیں اگر وہ وہاں رہ کر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے فطرہ، کہ وہ اپنا بھی فطرہ نکالے، اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالے۔ لیکن اپنا جب فطرہ نکالے گا تو وہاں کی کرنسی کے مطابق، وہاں کے پیسے کے مطابق، اور یہاں والوں کو جو فطرہ نکالے گا وہ یہاں والوں کے پیسے کے مطابق نکالے گا فطرہ۔ اسی طریقے کے انسان باہر رہ کے اپنی رقم کو باہر اپنے وطن میں بھیجتا ہے، مثلا اپنے والد کے پاس، بھائی کے پاس یا اپنی زوجہ کے پاس، تو اب اگر زوجہ چاہے فطرہ نکالنا اس کی طرف سے تو اپنا اور جو گھر والے اور افراد دیگر ان سب کا یہاں کی کرنسی کے مطابق جہاں وہ موجود ہے، اور اپنے شوہر کا فطرہ یا اپنے بھائی کا فطرہ یا اپنے بیٹے کا فطرہ جو باہر موجود ہے اس کا فطرہ وہاں کی کرنسی کے مطابق انسان نکالے گا۔ مثلا وہاں کی کرنسی کے مطابق اگر 100 روپیہ ہوا تو 100 روپیہ فطرہ نکالے گا، 150 ہوا تو 150 روپیہ فطرہ نکالے گا، اور یہاں کی کرنسی کے مطابق یہاں والوں کا اگر 75 روپیہ ہوا تو 75 روپیہ فطرہ نکالے گا۔ مہمان کا فطرہ اگر غروب سے پہلے مہمان آئے ہیں میزبان کی رضایت سے تو میزبان کو فطرہ واجب ہے۔ غروب کے بعد اگر کوئی آ گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان یا تو میزبان فطرہ نکال دے، جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت لے کر، مثلا باپ سے اجازت لے کے بیٹا آ گیا مہمان تو باپ بھی فطرہ نکال سکتا ہے، چاہے تو فطرہ نکال دے، میزبان سے اجازت لے کے ایسا ہے کہ آپ مت نکالیے میں نکال دے رہا ہوں، یا میزبان باپ سے کہہ دے کہ آپ مت نکالیے میں نکال دے رہا ہوں فطرہ اس کا، چونکہ میرا مہمان ہو گیا، غروب کے بعد ہو گیا ہے۔ لیکن غروب سے پہلے اگر ہوا ہے تو میزبان پر فطرہ نکالنا واجب ہے، اس میں یہ سب نہیں ہے۔ نو مولود ابھی جو بچہ دنیا میں آیا اس کا فطرہ اگر غروب سے پہلے فطرہ دنیا میں آیا ہے، غروب سے پہلے، تو اس کا فطرہ واجب ہے۔ غروب کے بعد آیا ہے تو بربنائے احتیاط لازم ضروری ہے فطرہ نکالے۔ فطرہ کس چیز کا دیا جائے؟ فطرہ گیہوں، جو، چاول، کھجور، کشمش، جو چیز اس کے ہاں استعمال ہوتی ہو زیادہ عرف عام میں اس چیز کا فطرہ۔ گیہوں استعمال ہے گیہوں دے، جو کا استعمال ہے تو جو دے، چاول کا استعمال ہے چاول دے، کھجور کا استعمال ہے کھجور دے، کشمش کا استعمال ہے تو کشمش دے، اس کے بدلے وہ قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اچھا قیمت، کیا قیمت ادا کریں؟ تو اصل قیمت، مثلا گیہوں اگر اگر گیہوں 20 روپے کلو ہے تو 20 روپے کے حساب سے وہ فطرہ نکالے گا۔ یہ نہیں کہ سبسڈی کے اعتبار سے، شہر سہولت کے اعتبار سے، جو سرکاری اعتبار سے ملتا ہے، مثلا 4 روپے یا 5 روپے کلو گیہوں اگر اس کے حساب سے نکالے تو یہ کافی نہیں ہے۔ جو اصل قیمت ہے، عام قیمت ہے، اس قیمت کے مطابق فطرہ نکالنا ہوگا۔ مثلا 20 روپے ہے تو اس کے مطابق قیمت فطرہ نکالنا ہوگا، سرکاری قیمت کے مطابق فطرہ نہیں۔ مثلا کہ 3 روپے کلو گیہوں سبسڈی بھی مل رہا ہے راشن کارڈ وغیرہ تو اس حساب سے فطرہ نہیں نکلے گا، اصل قیمت پہ نکلے گا۔ فطرہ کا مال کیسا ہو؟ عیب دار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر مٹی وٹی ملی ہو مثلا، یا گندگی ملی ہوئی ہو، یا خراب ہو، گھن وغیرہ لگا ہوا، تو ایسے مال کا فطرہ نہیں نکالیں گے۔ اب ماہ رمضان المبارک میں کیا فطرہ دے سکتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک میں فطرہ نہیں دے سکتے۔ فطرہ عید الفطر کی رات میں واجب ہوتا ہے، غروب کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی کی مجبوری کو دور کرنا چاہتا ہے، پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ بطور قرض اسے دے دے اور شب عید اس کی نیت فطرے میں کر لے تبدیل کہ میں فطرہ نکالتا ہوں۔ اس کے بعد مصرف اس کا کیا ہے، کس کو دیا جائے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات جو ہے فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور جو مامور ہوتے ہیں وصولنے پر صدقہ، یعنی امام کی طرف سے جو، نبی کی طرف سے جو، یا نائب امام کی طرف سے جو، مراجع مجتہدین کی طرف سے جو افراد معین ہیں وکلاء ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جس کو فطرہ دیا جائے اس کی کیا شرط ہے؟ تو بربناء احتیاط واجب ضروری ہے، شرابی نہ ہو جس انسان کو فطرہ دیا جائے، کھلا گناہ نہ کرتا ہو، بازار میں بیٹھ کے مثلا ماہ رمضان چل رہا ہو
روزہ رکھ نہ رہا ہو، کھلا کھلا کھانا وانا کھا رہا ہو، بے نمازی نہ ہو وہ انسان جس کو فطرہ دیا جائے وہ بے نمازی نہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے جس کو فطرہ دیا جائے۔ فطرہ جس کو دیا جائے وہ انسان ایسا نہ ہو کہ اس فطرے کے پیسے کو، اس فطرے کے مال کو حرام کاموں میں صرف کرے، تو ایسے انسان کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں۔ سید اور غیر سید کا فطرہ، سید اگر فطرہ نکالتا ہے تو وہ اپنے فطرے کو سادات کو بھی اور غیر سادات کو بھی دے سکتا ہے، لیکن غیر سید اگر فطرہ نکالتا ہے تو وہ اپنے فطرے کو صرف اور صرف غیر سادات مستحقین کو دے سکتا ہے، سادات کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اس کے ہاں غیر سید کے ہاں کوئی سید مہمان ہو، مثلا اس کا بھی فطرہ وہ نکال رہا ہو، تو اس سید کا بھی فطرہ جس کا اس نے نکالا ہے، اس غیر سید نے جس سید کا فطرہ نکالا ہے، اس سید کا فطرہ بھی سید کو نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ نکالنے والا غیر سادات ہے، اس لیے نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد فطرہ میں کیا کرنا چاہیے؟ فطرے میں نیت شرط ہے، اللہ کے لیے فطرہ نکالنا چاہیے، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے فطرہ نکالنا چاہیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ لہٰذا جس وقت فطرہ نکالے انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ نیت کرے کہ فطرہ میں نکالتا ہوں اپنا، اپنے اہل و عیال کا، واجب قربتاً الی اللہ۔ تو یہ مختصر احکام تھے جو ضروری تھے، وہ احکام میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مزید معلومات آپ ہم سے کر سکتے ہیں، بالخصوص یہاں کے مومنین، کوڈینار کے مومنین، فطرے کے سلسلے میں جو معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تمام مومنین اپنے روزے کو مکمل کریں گے فطرہ ادا کر کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔